وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اپنے سفاک لفظوں سے اس کی جان نکال رہا ہے۔ اس کی سانسیں اکڑنے لگی تو وہ ڈاکٹر کو بلانے جانے لگی، مگر اس نے وش کا ہاتھ زور سے پکڑ لیا اور بولا، وعدہ کرو مجھ سے کہ مجھے ہمیشہ اچھی یادوں میں یاد رکھو گی، مگر زندگی میں آگے بڑھو گی۔ اگر خدا نے چاہا تو اس جہاں میں پھر سے ملاقات ضرور ہوگی۔ وہ حاج نے زخمی لہجے میں کہتے ہوئے آخری دفعہ اسے اپنی آنکھوں میں بسایا اور آخری ہچکی لیتے ہی وہ اس دار فانی سے کوچ کر گیا۔ اس کا سرد ہاتھ اب بھی وش کے ہاتھ میں تھا۔ وش اس کے ہاتھوں پر سر رکھ کے شدت سے رو دی۔ اس کی چیخ و پکار سن کر سب دوڑے چلے آئے، مگر آگے کا منظر دیکھ کر ان سب کے سروں پر چتا گری۔ وہ ان سب لوگوں کا جگر کا ٹکڑا انہیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا چکا تھا، اور پھر وہاں نہ رکنے والی آہ و پکار کا سلسلہ جاری ہو چکا تھا۔ زندگی میں 3 موقع آئے جب اس کو لگا کہ وہ زندہ نہیں رہ پائے گی۔ پہلا تب جب وہ حاج کی میت اٹھائی جا رہی تھی اور یہ برداشت نہ کرتے ہوئے وہ ہوش سے بیگانہ ہو چکی تھی، مگر وہ بچ گئی۔ اور پھر تب جب اس کے تایا تائی نے اسے منحوس کہہ کر گھر سے نکال دیا کہ وہ حاج کو کھا گئی۔ وش کا شدت سے مرنے کا دل کیا، مگر وہ زندہ لاش بنی رہی۔ اور آخری مرتبہ تب جب اس کے والدین اس کے غم کو سینے سے لگائے ایک ایکسیڈنٹ میں وفات پا گئے۔ اب تو لگتا تھا کہ وہ اتنی بری ہے کہ موت بھی اسے قبول نہیں کرتی۔ وش نے سر جھٹکا تو ماضی سے حال میں لوٹی اور اپنے آپ کو برائڈل روم میں بیٹھا پایا، جہاں مولوی صاحب اس کے نکاح کے بول پڑوا رہے تھے۔ شاہ نے سوچا تھا کہ وہ رحمہ کے بعد کسی لڑکی سے شادی نہیں کرے گا۔ محبت کے روپ میں جو وہ لالچی لڑکی اسے دھوکہ دیتی آئی تھی، اس نے شاہ کو توڑ کے رکھ دیا تھا۔ اسے عورت ذات سے نفرت ہوئی چلی تھی، جو اندر سے چلاک اور باہر سے بول پن کا لبادہ اوڑے رہتی ہے۔ اس لڑکی نے تو اپنے 4 سال کے بچوں تک کی پرواہ بھی نہیں کی تھی۔ شاہ نے سوچ لیا تھا کہ وہ اب اپنے بچوں کے لیے اکیلا ہی کافی ہے، کوئی دوسرا کبھی اس کے بچوں کو پیار نہیں دے پائے گا جو وہ دیتا ہے۔ مگر اس کی یہ غلط فہمی تب دور ہوئی جب اس نے بچوں کو ماں کے لیے روتے دیکھا اور ان کی محرومی شاہ کا دل چیر گئی۔ اس نے جو اپنے آپ سے کبھی شادی نہ کرنے کا وعدہ کیا تھا، آج اپنے بچوں کے مستقبل اور خواہش کے لیے توڑ دیا تھا اور آپا کی بتائی ہوئی لڑکی سے شادی کرنے لگا۔ مگر اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ محبت جیسی غلطی دوبارہ نہیں کرے گا، بلکہ اس لڑکی کو بھی وہ اپنے سے کوسوں دور رکھے گا، کیونکہ وہ یہ شادی صرف اپنے بچوں کے لیے کر رہا تھا۔ مولوی صاحب کی آواز پر وہ حال میں لوٹا، داؤد شاہ ولد اکرم شاہ، کہ آپ کو مہروش ولد آغا خان سے سکرائے جو الوقت 20 لاکھ کے عوض نکاح قبول ہے؟ جی قبول ہے۔ اس نے کڑوا گونڈ پی کر 3 دفعہ قبول ہے بول دیا، اور ایک انجان لڑکی کو اپنی زندگی کا ساتھی بنا لیا تھا، مگر صرف بظاہر۔ مولوی صاحب کی آواز نے اسے حال میں لاپٹا، مہروش ولد آغا خان، کہ آپ کو داؤد شاہ ولد اکرم شاہ سے سکرائے جو الوقت 20 لاکھ کے عوض نکاح قبول ہے۔ اس کی پترائی آنکھوں میں ہلچل ہوئی، بے ساختہ ہی اس کی آنکھیں آنسو سے بھرنے لگی۔ بابی نے اس کے کندھے پر دباؤ ڈال کے اسے وارننگ دی، تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی 3 دفعہ قبول ہے بول کے اپنی زندگی کسی اور کے نام کر گئی۔ پہلی دفعہ اس کا دل اس رشتے کے ساتھ بندھا تھا، اور آج دوسری مرتبہ بس اس کے مردہ احساسات تھے۔ اس کی رخصتی کب ہوئی، کیسے ہوئی، اسے کوئی ہوش نہیں تھا۔ اسے کب کمرے میں پہنچایا گیا، اس سے بھی وہ لا علم تھی۔ چونکی تو تب جب اس کا نام نہاد شوہر اندر آیا اور بدتمیزی کی تمام حدیں پار کرتے ہوئے کھینچ کر بیڈ سے نیچے اتارا، تو وہ بوکھلا اٹھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اس کے بے رحم سلوک پر اس نے بولنا ضروری سمجھا۔ میری شادی آپ سے صرف بچوں کے لیے ہوئی ہے، سو بہتر ہے آپ انہی تک محدود رہے، میرے قریب آنے کی کوششیں کرنا بیکار ہے۔ داؤد شاہ نے غصے سے اس کو اس کی جگہ باور کراتے کہا۔ اتنی توہین پر پہلے والی مہروش نے سر اٹھایا تھا اور تمام لحاظ بالائے طاق رکھ کر بولی، یہ بات مجھے آپ آرام سے بھی کہہ سکتے تھے، میں چلی جاتی کمرے سے، مگر آپ نے تو اپنی تربیت دکھا دی نا۔ اور آپ کو یہ خوش فہمی کیوں کر لاحق ہے کہ میں آپ کے قریب آنا چاہوں گی؟ کہیں کہ پرنس چارلس ہے آپ، نہ تو مجھے آپ سے کوئی غرض ہے نہ آپ کے پاس آنے سے، میں خود آپ کے پاس آنا پسند نہیں کرتی۔ وہ بولی تو ایک بار ہی بولتی چلی گئی۔ داؤد شاہ اسے ہونکوں کی طرح دیکھنے لگا۔ کہاں لڑکی اس کے سامنے بات کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچتی تھی، اور یہ لڑکی کیسے 2 منٹ میں اس کی بے عزتی کر گئی تھی۔ اور تو اور نہ صرف اسے تربیت کا تانا دیا، بلکہ اس کی خوبصورتی جسے پوری بزنس انڈسٹری سراہتی تھی، جبکہ لڑکیاں مرتی تھی اس پر، وہی خوبصورتی اس کے لیے کوئی معنی ہی نہیں رکھتی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے کچھ کہتا، وہ تن پن کرتی دروازہ داڑ سے بند کرتی چلی گئی، جبکہ وہ اپنی بے عزتی کو یاد کرتا کلس کر رہ گیا۔ کہاں دیکھی تھی اس نے ایسی لڑکی، ویسی لڑکی ٹکر کی ہے۔ دل میں خیال آیا،
پر دماغ نے فوراً سرزنش کی۔ وہ اپنا باری کامدار لہنگا اٹھاتی بمشکل چلتے ہوئے کمرے سے باہر نکلی اور ادھر ادھر دیکھا کہ کوئی اسے دیکھ نہ لے، مگر اس بڑے گھر میں کمرہ کہاں ڈھونڈیں گی، اس سوچ نے اسے پریشان کر دیا۔ یہ مشکل بھی جلد ہی دور ہو گئی جب رضیہ اس گھر کی کام والی اسے حیرت سے دیکھتے اس کے پاس چلی آئی۔ بی بی جی آپ یہاں، مجھے رہنے کے لیے گیسٹ روم چاہیے اور میرا بیگ جس میں میرے کپڑے تھے، اس نے اسپاٹ لہجے میں کہا تو اس نے فوراً اس بات میں سر ہلایا اور اسے گیسٹ روم لے گئی۔ وہی اس کا لایا ہوا کپڑوں کا بیگ بھی تھا۔ بی بی جی میں کچن میں بچوں کے لیے دودھ گرم کر رہی ہوں، کچھ چاہیے ہو تو بلا لیجئے گا۔ اس کے جاتے ہی وہ ایک سادہ سا سوٹ نکال کر واش روم میں گھس گئی تاکہ فریش ہو سکے۔ ٹھنڈے پانی نے اس کے اعضاء پر اچھا اثر ڈالا تھا۔ وہ واش روم سے باہر آئی تو تمام جھنجھٹوں سے پاک تھی، لمبے گیلے بال پشت پر بکھرے تھے۔ اس نے ٹائم دیکھا تو رات کے 10 بج رہے تھے جب یہ اچانک اسے بھوک کا احساس ہوا۔ پھر نئے گھر کا خیال کرتے ہوئے وہ کھانے کا ارادہ ترک کرتی بیڈ پر بیٹھ گئی، مگر پھر وہی پرانی وش نے اندر سر اٹھایا تو تمام شرم سائٹ پر رکھ کر کچن ڈھونڈنے نکل پڑی۔ وہ حاج نے اسے کافی بدل دیا تھا، اس کی سنگت میں وہ اور بھی مضبوط اور نڈر ہو گئی تھی، مگر بابیوں نے اس پر جھوٹے الزام لگا کر اپنے ہی بھائیوں کی نظروں میں گرا دیا تھا، اور جب اپنوں نے ہی اس پر یقین نہیں کیا تو اس نے بھی انہیں اپنے پر یقین دلانا ضروری نہیں سمجھا۔ اور ویسے بھی ادھر کون سا اس کی بابیاں تھی جو اسے کھانے سے منع کرتی، یہ اس کا اپنا گھر تھا۔ کچھ ہی دیر میں کچن ڈھونڈ کے وہ لذیذ کھانے سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد اس کا دماغ تیزی سے چلنے لگا اور وہ آنے والے وقت کے لیے خود کو تیار کرنے لگی۔ اس نے سوچ لیا تھا اگر اس کا شوہر اس کی عزت کرے گا تو ہی وہ اس کی عزت کرے گی، نہیں تو وہ کون اور میں کون۔ وش خود پر غور کرتی تو جانتی کہ اس کے چپی کا خول چٹک گیا تھا جو وہ حاج کی موت کے بعد اس کی ذات پر چڑھا تھا۔ وہ سالی شان جیسے محل میں گھوم کر کھانا ہضم کرنے لگی۔ جب ایک کمرے کے پاس سے گزرتے اسے بچوں کی آواز آئی۔ بڑی بابی نے اسے داؤد شاہ کے 2 بچوں کے متعلق بتایا تھا۔ وہ الگ بات تھی کہ شادی والے دن ہی بتایا تھا، مگر مہروش کو اسے کوئی غرض نہیں تھی۔ ان بچوں کی ماں چلے جانے کا سن کر اسے دکھ ہوا تھا۔ جب بھی اس نے سوچا کیوں نہ بچوں سے مل لیا جائے، وہ اندر گئی تو دونوں بچے اسے دیکھ کے چونکے، جبکہ وہ خود ان دونوں بچوں کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئی تھی۔ مہروش نے ایان اور ریان کو ان دونوں بچوں کی جگہ دیکھا تو خوش ہونے کے ساتھ ساتھ حیران بھی ہوئی۔ خوشی اس بڑے گھر میں اب کسی اپنے کے ملنے کی تھی، جبکہ حیرت ان دونوں کو یہاں دیکھ کے قسمت کے حسین اتفاق پر ہوئی تھی، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی یہ اتفاق کم اور ان دونوں بچوں کی کارستانی زیادہ تھی۔ ایان اور ریان ماما کہتے اس کو ٹانگوں سے آ لپٹے تو اس نے جھک کر دونوں کو خوشی سے گلے لگایا۔ تم دونوں یہاں؟ اس نے ان دونوں کو اپنے سے الگ کر کے کہا، آپ کی شادی ہمارے بابا سے ہوئی ہے، اب آپ ہماری ماما ہے۔ ریان نے کہا، اب ہم آپ کو کہیں جانے نہیں دیں گے۔ ایان نے اس کے گرد باہوں کا گھیرا بناتے لاڈ سے کہا تو ان کی محبت پر نم آنکھوں سے ہنس دی۔ اللہ نے اسے تنہائی دور کرنے کے لیے ان 2 ننھے فرشتوں کو بھیج دیا تھا۔ پوری رات وہ دونوں اس سے چپکے رہے اور اس سے ڈھیر ساری باتیں کرتے رہے، جن میں زیادہ تر اس کی تعریفیں، ان کی معصوم خواہشیں اور محرومیات تھی، جنہیں سن کر وش کا دل ہول گیا۔ وہ معصوم بچے ماں کے پیار کے لیے کتنا ترسے ہوئے تھے۔ اس نے خود سے دل ہی دل میں وعدہ کیا کہ وہ ان کی تمام خواہشات جو انہوں نے ماں کو لے کر دیکھی ہے انہیں پورا کرے گی اور اپنی بے پناہ محبت سے ان کی زندگی کے اس خلا کو پر کر دے گی۔ صبح جب داؤد شاہ نیچے ناشتے کی میز پر آیا تو یہ دیکھ کر اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا کہ ریان بڑے لاڈ سے مہروش کی گود میں بیٹھے اس کے ہاتھ سے ناشتہ کر رہا تھا، جبکہ وہ ساتھ ساتھ ایان کو بھی نوالے بنا کر کھلا رہی تھی جو بہت شوق سے کھا رہا تھا۔ داؤد تو یہ منظر دیکھ کر ہی دنگ رہ گیا تھا، شاید ہی اس کے بچے کبھی اس کی گود میں بیٹھے ہو یا اس سے یوں پری ہو کر بات کی ہو، مگر وہ اس سے یوں پرینک ہوا دیکھ کر اسے شدید جیلسی ہوئی، مگر شاید وہ یہ بھول گیا تھا بچے تو ہوتے ہی پیار کے بھوکے ہیں، جہاں پیار ملے اسی کے ہو کر رہ جاتے ہیں۔ وہ ناشتے کی میز پر آ کر بیٹھا تو سب خاموش ہو گئے۔ آپ ابھی خوشی سے ماں اور بچوں کا محبت بھرا مظاہرہ دیکھ رہی تھی اور آنکھوں ہی آنکھوں میں شاہ کو یہ جتا رہی تھی کہ انہوں نے کتنا صحیح فیصلہ کیا، جبکہ شاہ ان کے اشاروں کو نظر انداز کیے ناشتے میں مگن تھا، کیونکہ اس کے نزدیک ویش بچوں سے پیار کا دکھاوا کر رہی تھی۔ بھلا کبھی سوتیلی ماں بھی غیر بچوں پر یوں محبت نچاور کرتی ہے؟ اس نے تنفر سے سوچتے ہوئے سر جھٹکا۔ دن گزرتے چلے گئے۔ آپ ابھی گھر جا چکی تھی جب ان کی شادی کو 1 ماہ گزر چکا تھا۔ ان کا رویہ پہلے دن جیسا ہی تھا، جبکہ بچے داؤد شاہ سے زیادہ مہروش سے اٹیچ ہو گئے تھے۔ کبھی مہر سے اپنی کوئی خواہش پوری کراتے تو کبھی کوئی، وہ بھی ماتھے پر ایک شکن بھی لائے بغیر۔
ان کی ہر فرمائش آنکھوں پر رکھتی۔ داؤد شاہ اکثر اس کی محبت پر حیران ہوتا تھا، کیونکہ اب تک اس نے وش کی نیت میں کوئی کوٹ نہیں دیکھی تھی۔ آج وہ گھر پہنچا تو معمول سے ہٹ کر گھر میں خاموشی تھی۔ وہ کچھ حیران ہوا، کیونکہ جب سے مہروش اس گھر میں آئی تھی، گھر کی ویرانی کہیں کھو گئی تھی۔ وہ جب بھی آفس سے لوٹتا تو بچوں کو لاؤنج میں وش کے ساتھ کبھی کھیلتے ہوئے، کبھی پڑھاتے ہوئے پاتا۔ آج خاموشی کے باعث اس کا حیران ہونا بنتا بھی تھا۔ وہ کمرے میں گیا، بیگ وغیرہ رکھا اور بچوں کی خبر بعد میں لینے کا سوچ کر واش روم فریش ہونے چلا گیا۔ جو ہی وہ فریش ہو کر باہر نکلا، مہروش کو لال رنگ کے لانگ فراق میں نک سے تیار ہوتا پایا، جو اس کے پریس کپڑے الماری میں ٹانگ رہی تھی۔ 2 منٹ کے لیے تو اس کی خوبصورتی میں کھو گیا۔ مکمل حسن، حسین سراپا، اور اوپر سے لال رنگ نے اس کو 4 چاند لگا دیے تھے۔ شاید ہی اسے لال رنگ کسی پر اتنا اچھا لگا ہو جتنا مہروش پر لگ رہا تھا۔ وہ کٹکے کی آواز پر پلٹی تو وہ بھی ہوش میں آتے ہوئے خود کو ملامت کرنے لگا، جبکہ وہ اب تک اس کا اچھی طرح جائزہ لے چکا تھا۔ مہر چلتی ہوئی اس کی طرف آئی اور مسکرائی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، داؤد نے اس پر طنز کے تیر چلائے۔ ویری گڈ، تم اپنی معصومیت کا چولا اتنی جلدی اتار پھینکو گی، میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ کیا مطلب ہے آپ کی اس بات کا؟ مہر جو اسے خوشی کی بات بتانے لگی تھی، ٹٹکی اور ناسمجھی سے اسے دیکھتے ہوئے ناگواری سے پوچھا۔ یقیناً اسے یہ بات بری لگی تھی۔ مطلب بہت جلد سمجھ میں آ جائے گا۔ ویسے کیا پلان بنایا نا تم نے؟ میں تو قائل ہو گیا۔ پہلے بچوں کو اپنے قریب کیا، پھر آہستہ آہستہ میرے سارے کام کرنے لگی، اور اب بن ٹن کر پل تیاری کے ساتھ میرے کمرے میں مجھے امپریس کرنے چلی آئی۔ آئی ایم شاکڈ بھائی، بہت جلدی نہیں مٹھی میں کر لیا سب کچھ۔ تم نے سوچا ہوگا بچوں کی طرح میں بھی تمہاری خوبصورتی کے جال میں پھنس جاؤں گا اور تمہارے اشاروں پر ناچوں گا۔ داؤد شاہ نے اسے اوپر سے نیچے دیکھتے ہوئے اس کے ارد گرد گھومتے ہوئے کہا۔ مہر کا اتنے بڑے الزام پر دماغ چکرا گیا تھا۔ وہ شخص اسے کیا سمجھ رہا تھا؟ یکدم غصے نے اسے اپنی لپیٹ میں لیا۔ اس کی نسیں ابھرنے لگی تھی۔ وہ آج ہی جانتا تھا اس کا غصہ کتنا سخت ہے، اور اسے کنٹرول کرنا بھی وہی جانتا تھا۔ مگر افسوس، اس وقت وہ یہاں تھا ہی نہیں جو اسے پرسکون کرتا۔ وہ ہوتا تو شاید وہ بھی یہاں نہ ہوتی۔ ساری بات ہونے کی ہی تو تھی، وہ ہوتا تب نہ، اس سے پہلے کہ داؤد اس پر کوئی اور الزام لگا تھا۔ وہ بولی نہیں، پنکاری تھی۔ بس بہت ہو گیا مسٹر داؤد شاہ۔ وہ اس کے انداز پر ٹھٹکا تھا۔ آپ نے یہ کیسے سوچ لیا کہ میرے بچوں سے محبت ایک دکھاوا ہے؟ میرے ان سے محبت آپ جیسے لوگ کیا جانے، جنہیں محبت کے نام تک کا پتہ نہ ہو۔ اس نے طنزیہ سر جھٹکتے کہا۔ 1 منٹ، ابھی میری بات ختم نہیں ہوئی۔ آپ کو کس نے کہا کہ میں اتنا تیار ہو کر آپ کو رچانے آئی ہوں؟ ہے کیا آپ ایک سنگ دل انسان جو خود پر ناز کرتے نہیں تکتا؟ آپ نے سوچا بھی کیسے کہ میں اپنے حسن کو ہتھیار بنا کر آپ کو رچاؤں گی؟ آئی ایم اے وائف ناٹ اے بلڈی پروسٹیٹیوٹ۔ اس کے غصے پر وہ بھی ششدر رہ گیا تھا۔ اگر آپ دنیا کے آخری آدمی بھی ہوتے تو بھی مہروش کبھی آپ کی قربت پر توکتی بھی نہ۔ اس کی بات نے داؤد شاہ کو سر تا پیر جلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ غصے سے داڑا۔ یو شٹ اپ۔ وش نے اس کی بات کاٹی۔ آپ نے سمجھ کیا رکھا ہے عورت ذات کو؟ آپ اس پر طنز کے نشتر چلاتے رہیں گے اور وہ سنتی رہے گی۔ یو آر ہائیلی مسٹیکن مسٹر داؤد شاہ۔ وہ کوئی اور لڑکیاں ہوں گی جو آپ کے پیچھے بھاگتی ہوں گی۔ اگر میں، اس نے اپنے سینے پر دستک دیتے کہا، میں مہروش ہوں، میرے لیے سب سے زیادہ اہم میری عزت ہے۔ آئندہ یہ بات سوچ سمجھ کر کیجیے گا، کیونکہ ان کا جواب پتھر سے دینا میں اچھے سے جانتی ہوں۔ اس کی باتوں نے داؤد شاہ کو اندر تک خاک کر ڈالا تھا۔ کہاں لڑکیاں اسے دیکھ آہے بھرتی تھی، اور اس کی اپنی بیوی اس کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کر رہی تھی۔ یہ بات اس کو جلا کے راکھ کر گئی تھی۔ وہ کوئی بات سنے بغیر دروازے کو ہاتھ مارتی باہر چلی گئی تھی۔ 1 گھنٹہ گزرنے کے باوجود بھی اس کا غصہ کم نہیں ہوا۔ جب ایان اور ریان اس کے کمرے میں داخل ہوئے، انہیں دیکھتے ہی اس کا سارا غصہ باپ کی طرح اڑ گیا۔ اس نے ایان کو اپنی گود میں بٹھایا، جبکہ ریان باپ کی ٹانگ کے ساتھ لگ کر صوفے پر بیٹھا تھا۔ کیسے ہے میرے چیمپ؟ اس نے خوش دلی سے پوچھا۔ فرسٹ کلاس، دونوں چہک کر بولے۔ آپ کو پتا ہے پاپا، ہم دونوں کا آج رزلٹ تھا، اور گیس واٹ، ہماری کیا پوزیشن آئی؟ ایان نے سسپینس پلایا، مگر ریان نے بانڈا پورن ہی پوڑ دیا۔ پاپا، ہم دونوں فرسٹ آئے۔ مما نے ہمیں اتنا اچھا پڑھایا تھا، اور آج مما نے اور ہم نے مل کر پارٹی بھی کی۔ مما نے کیک، پیزا اور بہت کچھ بنایا تھا۔ داؤد کو لمحہ لگا تھا سمجھنے میں کہ مہر آج کیوں تیار ہوئی تھی، اور مما آپ کو بلانے بھی آئی تھی ہمارے کہنے پر، مگر انہوں نے کہا آپ کی طبیعت خراب ہے تو ہم نے اکیلے پارٹی کر لی۔ ریان کسیا کر بولا۔ داؤد کو ایک دم شرمندگی نے آ گھیرا۔ وہ اس کی تیاری دیکھ کر اس کو کمرے میں موجود پا کر کیا سمجھ بیٹھا تھا، اور حقیقت کیا تھی
اسے اپنی سوچ پر ملال ہوا۔ اس نے دل ہی دل میں مہر سے معافی مانگنے کی بابت سوچا۔ داؤد صبح واش روم سے فریش ہو کر آیا تو بیڈ خالی تھی، جہاں روز اسے واش روم سے آنے پر کپڑے تیار ملتے تھے، مگر آج خالی بیڈ اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ جب سے مہروش آئی تھی اس نے داؤد کی بھی تمام ذمہ داری اپنے سر لے لی تھی۔ وہ بجھے دل سے الماری سے اپنے کپڑے نکالنے لگا جو آج سے پہلے تک مہر ہی نکال کے رکھتی تھی، مگر آج اسے خود نکالنے پڑ رہے تھے۔ اس کا موڈ بری طرح آف ہو چکا تھا، اور وجہ کیا تھی وہ یہ خود بھی سمجھنے سے قاصر تھا۔ جب وہ نیچے آیا تو اس کی بےتاب نظریں مہر کو ڈھونڈنے لگی۔ جبکہ لاؤنج خالی پڑا تھا، وہ کچن میں گیا تو خالی کچن اسے منہ چڑھا رہا تھا، جہاں آج سے پہلے تک مہر صبح بچوں کا ناشتہ تیار کرتے نظر آتی۔ وہ باہر نکلا تو دونوں بچے رضیہ کے ساتھ منہ بسورتے سیڑھیاں اتر رہے تھے۔ رضیہ انہیں نیچے لا کر ناشتہ کرانے لگی، جس پر انہوں نے 100 طرح کے نخرے کیے، جبکہ ایان نے تو بمشکل 2 نوالے ہی لیے تھے۔ بچے بھی بگڑے تیوروں کے ساتھ اسکول گئے تھے، جبکہ داؤد مہروش کے بند دروازے کو دیکھتا رہ گیا۔ جب وہ واپس آیا تو تب بھی گھر میں خاموشی چھائی ہوئی تھی، اور نام روٹین میں تویش اور بچے کلکلاتے ہوئے ادھر ادھر گھوم رہے ہوتے۔ کمرہ بھی آج کاٹ کانے کو دوڑ رہا تھا، حالانکہ وہ بچوں کے ساتھ ہی رہتی تھی، پھر بھی اسے اپنے کمرے میں کام کرتے دیکھنے کی عادت جو ہو گئی تھی۔ یہ اگلے دن کی بات ہے جب کیا ہوا رضیہ، وہ صاحب جی میڈم کے بغیر بچے بہت تنگ کر رہے ہیں، ناشتہ بھی نہیں کر رہے، اب کوئی ماں کی طرح دیکھ بھال تو نہیں کر سکتا نا، بچے بھی ان سے مانوس ہو چکے ہیں۔ رضیہ نے اسے دبے لفظوں میں وش کی اہمیت بتانی چاہی۔ مہروش کہاں ہے؟ ویسے اس نے اپنی بےتابی چھپاتے ہوئے اپنے لہجے کو سرسری بناتے پوچھا۔ وہ صاحب جی میڈم کی طبیعت خراب تھی، لیکن انہوں نے صبح اٹھ کر بچوں کا ناشتہ بنا دیا تھا اور کہا کہ انہیں تنگ نہ کیا جائے۔ داؤد کو ایک دم پریشانی نے آ گھیرا، مگر اپنی حالت کو کسی پر ظاہر نہ کیا۔ بچوں کو بھی وہ بمشکل ہی اسکول چھوڑ کر آیا تھا، جنہوں نے ماما ماما کی رٹ لگائی تھی، اب مہر کم ہی اس کے سامنے جاتی تھی۔ داؤد کو یہ بات کھلتی تھی، اب بچوں کے ساتھ بھی وہ کم ہی پائی جاتی۔ بچے اس کی بے توجہی کی وجہ سے کملا کر رہ گئے تھے۔ داؤد الگ پریشان تھا۔ ایان کل سے تیز بخار میں مبتلا تھا۔ داؤد نے سوچ لیا تھا کہ وہ وش سے معافی مانگ لے گا۔ اب بھی وہ ایان کے پاس بیٹھے اسی وقت وش کے پاس جانے کے بارے میں سوچ رہا تھا، تاکہ وہ بچوں سے اس کی وجہ سے غافل نہ ہو۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھتا، مہروش ننگے پاؤں بھاگتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی اور ایان کی طرف لپکی اور دیوانہ وار ایان کو چومنے لگی۔ ایان بھی ماں کا لمس محسوس کرتا نیمہ آنکھوں سے مہروش کو دیکھتے ماما ماما کرتا، اس کے گلے سے لگ کر رونے لگا۔ چپ ہو جا میرا بیٹا، ماما آ گئی ہے نا، اس نے اس کا ماتھا پیار سے چومتے کہا۔ وہ خود بھی بری طرح رو رہی تھی۔ ماما درد ہو رہا ہے، ایان نے روتے ہوئے کہا۔ کہاں میری جان؟ اس نے ایان کا ہاتھ چومتے کہا۔ ماما بہت گندی ہے، اپنے بچے سے دور رہی۔ سوری بیٹا، ماما آئندہ آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گی۔ ایک یہی بچے تو سہارا تھے اس کا، وہ حج کے جانے کے بعد، جنہوں نے اسے دل سے چاہا تھا اور دل سے محبت دی تھی، وہ اپنی انا میں کیسے انہیں نظر انداز کر بیٹھی تھی۔ اس نے خود کو کوسا۔ اس نے روتے ہوئے ایان کو سینے میں بینچتے کہا۔ ریان بھی دوڑتے ہوئے اس تک آیا تو ویش نے اسے بھی سینے میں بینچ لیا۔ یہی تو کل احساسا تھے اس کا۔ داؤد ان تینوں کی حالت دیکھتا شرمندگی سے سر جھکا گیا۔ وہ خود کون تینوں کا مجرم گردان رہا تھا۔ اس کی وجہ سے آج وہ تینوں جو ایک دوسرے پر تھوڑے ہی عرصے میں جان چڑکنے لگے تھے، ایک دوسرے کی دوری پر کملا کر رہ گئے تھے۔ سوری مہر، میں اس دن کے لیے معافی چاہتا ہوں، میں نے تمہاری بچوں سے محبت پر شک کیا، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ یہ کہتے ہی وہ کمرے سے نکل گیا اور وش اس دروازے کو دیکھنے لگی جہاں سے وہ نکلا تھا۔ کچھ دن بعد، آج شام پارٹی ہے، تیار رہنا، ہمیں ساتھ جانا ہے۔ صبح ناشتے کی میز پر داؤد نے مہروش کو آگاہ کیا۔ وش نے فقط سر ہلا کر رضامندی ظاہر کی۔ داؤد آج کل زیادہ سے زیادہ مہر سے بات کرنے کی کوشش کرتا، یہاں تک کہ مہر کا خیال اسے ہر وقت ستاتا رہتا۔ داؤد اپنے دل کی حالت جان چکا تھا اور وہ یہ بھی تسلیم کر چکا تھا کہ اسے وش سے محبت ہے، مگر اس کا اظہار وہ ابھی تک نہ کر پایا تھا۔ شام کو جب وہ آفس سے لوٹا تو روم میں فریش ہونے چلا گیا۔ تیار ہو کر اس نے وش کو کال کر کے باہر آنے کا کہا اور خود لاؤنج میں اس کا انتظار کرنے لگا۔ ہیل کے ٹک ٹک نے اس کی توجہ اپنی طرف مبذول کرائی تو وہ پیچھے پلٹا، جہاں مہروش تمام تر حشر سمانیہ سمیت اس کے دل پر بجلی گراتی ہوئی آ رہی تھی۔ اس نے پیروں کو چوتا سفید رنگ کا پراگ زیب تن کیا تھا اور بالوں کو کمر پر کھلا چھوڑا تھا، جبکہ سینے پر دوپٹہ پھیلا کر لیا تھا۔ وہ نیچرل میک اپ میں بھی اس کا چین لوٹ چکی تھی۔
چلے۔ مہروش نے داؤد شاہ کی والہانہ نظروں سے بچنے کے لیے گلا کنکار کر چلنے کا کہا۔ اس کے جذبات اس کی آنکھوں سے صاف مہروش پر ظاہر ہو رہے تھے، جسے وہ ابھی سمجھنا نہیں چاہتے تھے۔ داؤد جو منہ کھولے ایک ٹک اس کی خوبصورتی میں کھویا تھا، اس کی آواز پر ہوش میں آیا اور خجل ہوتے ہوئے پٹاپٹ سر کو جاتے اسے چلنے کا کہا۔ گاڑی میں بھی تمام راستے داؤد کی نظریں مہر کا ہی طواف کر رہی تھی، جس سے مہر کا منہ سرخ ہوا پڑا تھا۔ کتنے چچورے ہیں، کب سے تاڑ رہے ہیں، مہر نے دل میں سوچا اور اسے کن آنکھیوں سے دیکھا۔ آخر کب پہنچیں گے ہم؟ آخر اس نے داؤد کی ایکس رے کرتی والہانہ نظروں سے خائف ہوتے کہا۔ وہ جو اسے دیکھ کے اس وقت سلو ڈرائیو کر رہا تھا، اس کی بات پر چونک کر دیکھتا گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ پارٹی میں پہنچ چکے تھے۔ پارٹی اپنے عروج پر تھی۔ رنگ برنگی لڑکیاں نازیبا لباس میں لڑکوں کی باہوں میں باہیں ڈالے ادھر ادھر گھوم رہی تھی۔ مہر کو ایک دم کوفت ہونے لگی۔ ان کے اندر آتے ہی فوٹوگرافر کا جمع غفیر ان کی طرف لپکا اور انہیں گھیرے میں لیتے ہوئے ان کی کٹاکٹ تصویریں کھینچنے لگا۔ مہر تو اس ہفتاد پر بوکھلا ہی گئی تھی، کہاں دیکھی تھی اس نے اتنی گیدرنگ۔ اس نے گھبراتے ہوئے داؤد کا بازو تھام لیا۔